اخلاقیات۔ ایمان کے بعد دین کا اہم ترین مطالبہ تزکیہ اخلاق ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان خلق اور خالق دونوں سے متعلق اپنے عمل کو پاکیزہ بنائے۔ یہی وہ چیز ہے جسے عمل صالح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تمام شریعت اسی کی فرع ہے۔ تمدن کی تبدیلی کے ساتھ شریعت تو بے شک تبدیل بھی ہوئی ہے، لیکن ایمان اور عمل صالح اصل دین ہے، ان میں کوئی ترمیم و تغیر کبھی نہیں ہوا۔ قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ جو شخص اللہ کے حضور میں آئے اس کے پاس یہ دونوں ہوں، اس کے لیے جنت ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی قرآن نے واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سننے کے لیے کان دیے ہیں، بالکل اسی طرح نیکی اور بدی کو الگ الگ پہچاننے کے لیے ایک حادثہ اخلاقی بھی عطا فرمایا ہے۔ وہ محض ایک حیوانی اور عقلی وجود ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک اخلاقی وجود بھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ خیر و شر کا امتیاز اور خیر کے خیر اور شر کے شر ہونے کا احساس انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کے دل و دماغ میں الہام کر دیا گیا ہے۔ یہ امتیاز ایک عالمگیر حقیقت ہے۔ چنانچہ برے سے برا آدمی بھی گناہ کرتا ہے تو پہلے مرحلے میں اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی معاملہ نیکی کا ہے۔ انسان اس سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے اپنے اندر عزت و احترام کے جذبات پاتا ہے، اور اپنے لیے جب بھی کوئی معاشرت پیدا کرتا ہے اس میں حق و انصاف کے لیے لازماً کوئی نظام قائم کرتا ہے۔ یہ اس امتیاز خیر و شر کے فطری ہونے کا ثبوت ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ برائی کے حق میں انسان بعض اوقات بہانے بھی تراش لیتا ہے، لیکن جس وقت تراشتا ہے اسی وقت جانتا ہے کہ یہ بہانے وہ اپنی فطرت کے خلاف تراش رہا ہے، اس لیے کہ وہی برائی اگر کوئی دوسرا اس کے ساتھ کر بیٹھے تو بغیر کسی تردد کے وہ اسے برائی ٹھہراتا اور اس کے خلاف سراپا احتجاج بن جاتا ہے۔ اس الہام کی تعبیر میں البتہ اشخاص، زمانے اور حالات کے لحاظ سے بہت کچھ اختلافات ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اس کی گنجائش بھی اس نے باقی نہیں رہنے دی، اور جہاں کسی بڑے اختلاف کا اندیشہ تھا اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے خیر و شر کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ ان پیغمبروں کی ہدایت اب قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں محفوظ ہے۔ انسان اپنے اندر جو کچھ پاتا ہے یہ ہدایت اس کی تصدیق کرتی ہے۔ انسان کا وجدانی علم بلکہ تجربی علم، قوانین حیات اور حالات وجود سے استنباط کیا ہوا علم اور عقلی علم سب اس کی گواہی دیتے ہیں۔ چنانچہ اخلاق کے فضائل و رذائل اس کے نتیجے میں پوری قطعیت کے ساتھ متعین ہو جاتے ہیں۔ بنیادی اصول۔ اس باب میں بنیادی اصول کی حیثیت جس چیز کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عدل و احسان کا اور قرابت مندوں کو دیتے رہنے کا حکم دیتا ہے، اور فواحش، منکرات اور سرکشی سے روکتا ہے۔ یہ سب چیزیں بالکل فطری ہیں، لہذا خدا کے دین میں بھی ہمیشہ مسلم رہی ہیں۔ تورات کے احکام عشرہ انہی پر مبنی ہیں، اور قرآن نے بھی اپنے تمام اخلاقی احکام میں انہی کی تفصیل کی ہے۔ ہم یہاں ان کی وضاحت کریں گے۔ پہلی چیز عدل ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جس کا جو حق واجب کسی پر عائد ہوتا ہے اسے بے کم و کاست اور بے لاگ طریقے سے ادا کر دیا جائے، خواہ صاحب حق کمزور ہو یا طاقتور، اور خواہ ہم اسے پسند کریں یا ناپسند۔ دوسری چیز احسان ہے۔ یہ عدل سے زیادہ ایک چیز اور تمام اخلاقیات کا جمال و کمال ہے۔ اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ حق ادا کر دیا جائے، بلکہ مزید برآں یہ بھی کہ ہم دوسروں سے باہمی مراعات اور فیاضی کا رویہ اختیار کریں، ان کے حق سے انہیں کچھ زیادہ دیں اور خود اپنے حق سے کچھ کم پر راضی ہو جائیں۔ یہی وہ چیز ہے جس سے معاشرے میں محبت و مودت، ایثار و اخلاص، شکر گزاری، عالی ظرفی اور خیر خواہی کی قدریں نشو و نما پاتی اور زندگی میں لطف و حلاوت پیدا کرتی ہیں۔ تیسری چیز قرابت مندوں کے لیے انفاق ہے۔ یہ احسان ہی کی ایک اہم فرع ہے اور اس کی ایک خاص صورت متعین کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرابت مند صرف اسی کے حقدار نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ عدل و احسان کا رویہ اختیار کیا جائے، بلکہ اس کے بھی حقدار ہیں کہ جو لوگ اپنے مال پر ان کا حق تسلیم کریں انہیں کسی حال میں بھوکا ننگا نہ چھوڑیں، اور اپنے بال بچوں کے ساتھ ان کی ضرورتیں بھی جس حد تک ممکن ہو فیاضی کے ساتھ پوری کرنے کی کوشش کریں۔ ان کے مقابلے میں بھی تین ہی چیزیں ہیں جن سے روکا گیا ہے۔ پہلی چیز فواحش ہیں، ان سے مراد زنا، اغلام اور ان کے متعلقات ہیں۔ دوسری چیز منکرات ہیں، یعنی وہ کام جنہیں انسان بالعموم برا جانتے ہیں، ہمیشہ سے برا کہتے رہے ہیں، اور جن کی برائی ایسی کھلی ہوئی ہے کہ اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مذہب و ملت اور تہذیب و تمدن کی ہر اچھی روایت میں انہیں برا ہی سمجھا جاتا ہے۔ قرآن نے ان کے لیے ایک جگہ منکر اور دوسری جگہ اسم کا لفظ استعمال کر کے واضح کر دیا ہے کہ ان سے مراد وہ کام ہیں جن سے دوسروں کے حقوق تلف ہوتے ہوں۔ تیسری چیز سرکشی ہے، یعنی آدمی اپنی قوت، طاقت اور زور و اثر سے ناجائز فائدہ اٹھائے، حدود سے تجاوز کرے اور دوسروں کے حقوق پر، خواہ وہ حقوق خالق کے ہوں یا مخلوق کے،
دستدرازی کرنے کی کوشش کرے۔ فضائل و رذائل۔ اس اجمال کی شرح قرآن نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ اخلاق کے فضائل و رذائل بالکل متعین طریقے پر واضح کر دیے ہیں۔ یہ جہاں بیان ہوئے ہیں وہاں سلسلہ بیان کی ابتدا بھی شرک کی ممانعت سے ہوتی ہے اور اس کا خاتمہ بھی اسی کی تاکید پر کیا گیا ہے۔ قرآن میں یہ اسلوب کسی چیز کی اہمیت کو نمایاں کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ درمیان میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے لیے یہ عقیدہ گویا شہر پناہ ہے، جس کے وجود سے شہر قائم رہتا اور جس میں کوئی رخنہ پیدا ہو جائے تو پورا شہر خطرے کی زد میں آ جاتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اخلاق کے فضائل میں توحید کی حیثیت یہی ہے۔ یہ اس عدل کا سب سے بڑا اور بنیادی تقاضا ہے جس کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ چنانچہ شرک کو اسی بنا پر ظلم عظیم کہا گیا ہے، اور اس کا یہ نتیجہ بھی قرآن نے پوری صراحت کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے جس کی پاداش میں لوگ راندہ اور ملامت زدہ ہو کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو الہ بنایا جائے تو قرآن اپنی اصطلاح میں اسے شرک سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کسی کو خدا کی ذات سے یا خدا کو اس کی ذات سے سمجھا جائے، یا خلق میں یا مخلوقات کی تدابیر امور میں کسی کا کوئی حصہ مانا جائے، اور اس طرح کسی نہ کسی درجے میں اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسر بنا دیا جائے۔ پہلی صورت کی مثال سیدنا مسیح، سیدہ مریم اور فرشتوں کے بارے میں عیسائیوں اور مشرکین عرب کے عقائد ہیں۔ صوفیوں کا عقیدہ وحدت الوجود بھی اسی کے قبیل سے ہے۔ دوسری صورت کی مثال ہندوؤں میں برہما، وشنو، شیو، اور مسلمانوں میں غوث، قطب، ابدال، داتا اور غریب نواز جیسی شخصیتوں کا عقیدہ ہے۔ ارواح خبیثہ، نجوم و کواکب اور شیاطین کے تصرفات کو بھی اسی کے ذیل میں سمجھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو احکام اس باب میں آئے ہیں ان کی تفصیلات درج ذیل ہیں۔ اللہ کی عبادت۔ پہلا حکم یہ ہے کہ جب اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اس عبادت کے بارے میں ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس کی حقیقت خضوع اور تذلل ہے، جس کا اولین ظہور پرستش کی صورت میں ہوتا ہے۔ پھر انسان کے عملی وجود کی رعایت سے یہی پرستش اطاعت کو شامل ہو جاتی ہے۔ پہلی صورت کے مظاہر تسبیح و تحمید، دعا و مناجات، رکوع و سجود، نظر و نیاز، قربانی اور اعتکاف ہیں۔ دوسری صورت میں آدمی کسی کے لیے خدائی اختیارات مانتا اور مستقل بالذات شارع و حاکم کی حیثیت سے اس کے حکم پر سر تسلیم خم کرتا ہے۔ اللہ پروردگار عالم کا فیصلہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی، لہذا کوئی شخص اگر کسی کی تسبیح و تحمید کرتا ہے یا اس سے دعا و مناجات کرتا ہے یا اس کے لیے رکوع و سجود کرتا ہے یا اس کے حضور میں نظر، نیاز یا قربانی پیش کرتا ہے یا اس کے لیے اعتکاف کرتا ہے یا خدائی اختیارات مان کر اس کی اطاعت کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔